قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے تاریخ راج محل پارٹ 3 یعنی راج محل کے اتہاس پر مشتمل تیسری ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ شہر راج محل کیسے آباد ہوا، کس سن میں آباد ہوا اور کس نے آباد کیا۔ وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو ہمارے چینل پر آپ حضرات دیکھ لیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارا شہر راج محل کب پورے بنگال کی راجدھانی بنا۔ جی ہاں، ہمارا شہر راج محل کب بنگال کی راجدھانی بنا، یہ جاننا ہم تمام راج محلی لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم جس شہر راج محل میں رہتے ہیں یہ کوئی عام شہر نہیں، بلکہ یہ وہ شہر ہے کہ یہ شہر پورے بنگال، غیر منقسم بنگال، وہ بنگال جس کا کچھ حصہ بنگلہ دیش میں ہے اور کچھ حصہ ہندوستان میں ہے، یہ ملا کر کے جو پورا بنگال تھا، ہمارا شہر راج محل پورے بنگال کا راجدھانی بنا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں، یہ شہر راج محل صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ پورے غیر منقسم بنگال کا راجدھانی بنا ہے۔ تو آئیے، آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو کو اطمینان اور سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کو بھی اس اتہاس کا اور اس تاریخی بات کا علم ہو سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ حضرات سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا شہر راج محل 2 مرتبہ غیر منقسم بنگال کی راجدھانی بنا ہے۔ سب سے پہلے 1595 عیسوی کو شہر راج محل غیر منقسم بنگال کی راجدھانی بنا، اور دوسری مرتبہ شہر راج محل 1639 عیسوی کو غیر منقسم بنگال کی راجدھانی بنا۔ یعنی پہلی مرتبہ جب شہر راج محل غیر منقسم بنگال کی راجدھانی بنا تو وہ بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور تھا۔ اب اتنی سی بات آپ کو بتا دی گئی، اب پھر اس کے پیچھے کہ کیسے بنا، کیوں بنا، وجہ کیا بنی، اس کا ایک مکمل بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے پس منظر کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ تاریخی باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے، اب راج محل کیوں راجدھانی بنا، کیسے بنا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی طرف
میں آپ حضرات کو لے کر کے چلتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات یہ یاد رکھیں کہ بنگال میں جب ترک حکومت کا دورہ تھا، جی ہاں، غیر منقسم بنگال میں مغلوں کی حکومت سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ بنگال میں ترکوں نے تقریباً 150 سال حکومت کی ہے۔ جی ہاں، غیر منقسم بنگال میں ترکوں نے 150 سال حکومت کی ہے، یعنی 1201 عیسوی یا 1202 عیسوی سے لے کر 1350 عیسوی تک بنگال میں ترکوں نے حکومت کی۔ اگر آپ ان باتوں کو مکمل ڈیٹیل میں اور تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کتاب کا نام بتائے دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ ادبیات پاکستان و ہند، 11ویں جلد، اس کا بنگال ادب اول، صفحہ نمبر 46 کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ساری تفصیل وہاں پر مل جائے گی۔ اب اگر بات ترکوں کی حکومت کی چل پڑی ہے بنگال میں، تو چونکہ ہمارا راج محل غیر منقسم بنگال کا راجدھانی بنا ہے اور بنگال ہی کا حصہ رہا ہے، اس لیے بنگال کی حکومت کو اب سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ حضرات کو تھوڑی سی جھلک بنگال میں ترکوں کی حکومت کی پیش کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سماعت کر لیں۔ بنگال میں ترک حکومت کا دور اس طرح شروع ہوا، والی دہلی قطب الدین ایبک کے فوجی افسر محمد بن بختیار خلجی نے تقریباً 1201 یا 1202 عیسوی میں بنگال کو فتح کیا۔ جی ہاں، تو بنگال میں ترک حکومت کا دور اس طرح شروع ہوا کہ قطب الدین ایبک کے فوجی افسر محمد بن بختیار خلجی نے 1201 یا 1202 عیسوی میں بنگال کو فتح کیا۔ تو محمد بن بختیار خلجی نے جب بنگال کو فتح کر لیا تو شہر لکھنؤتی، بنگال کا ایک شہر تھا اس وقت کا مشہور شہر جس کو لکھنؤتی کہا جاتا تھا، اسی کو گوڑ بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ تو بختیار خلجی نے، محمد بن بختیار خلجی نے شہر لکھنؤتی گوڑ کو پورے بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ اب آپ حضرات کو ذرا شہر لکھنؤتی یعنی گوڑ سے متعلق یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ملک ہند کا یہ شہر گوڑ جو ہے یعنی لکھنؤتی، یہ بنگلہ دیش کے سرحد پر دریائے گنگا کے کنارے پر واقع تھا۔ اس شہر گوڑ کی موجودہ حالت پر اگر بات کی جائے تو اس شہر گوڑ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ ضلع مالدہ مغربی بنگال کا حصہ ہے۔ جی ہاں، گوڑ بنگال آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، جبکہ اس کا چھوٹا سا حصہ چپائی نواب گنج ضلع ملک بنگلہ دیش میں واقع ہے۔ تو شہر لکھنؤتی یعنی شہر گوڑ بڑا لمبا اور بہت بڑا سا ایک شہر تھا، اب اس کا کچھ حصہ
بنگال میں موجود ہے اور کچھ حصہ بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ ان ساری باتوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شہر لکھنوتی لکھ کر آپ گوگل کریں، ویکیپیڈیا میں یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب آپ حضرات یہ بھی بات یاد رکھیں کہ محمد بن بختیار خلجی نے بنگال کو فتح کیا کتنے عیسوی میں؟ سن 1201 یا سن 1202 عیسوی میں فتح کیا، اور شہر لکھنوتی یعنی شہر گوڑ کو بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ تو محمد بن بختیار خلجی سے لے کر قبر خان تک یعنی 1338 عیسوی تک بنگال دہلی حکومت کے تابع اور زیر اثر رہا۔ اس کے بعد ابو المظفر شمس الدین حاجی الیاس نے 14 سال کے اندر ہی پورے بنگال کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور آزاد بنگال کا حاکم بن گیا۔ یعنی 1201 سے لے کر یا 1202 سے لے کر 1338 عیسوی تک بنگال جو ہے وہ دہلی حکومت کے تابع اور زیر اثر رہا۔ اس کے بعد ابو المظفر شمس الدین حاجی الیاس نے بنگال کو آزاد کرا دیا اور آزاد بنگال کا اعلان کر کے اس کا خود ہی حاکم بن گیا۔ تب اس نے بنگال کا دارالحکومت لکھنوتی گوڑ سے شہر پنڈوا، جی ہاں یہ شہر پنڈوا آپ حضرات جانتے ہوں گے، حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا۔ آج پنڈوا شریف جس جگہ کو کہا جاتا ہے اسی شہر پنڈوا کی بات کر رہا ہوں۔ تو حاجی الیاس نے جب بنگال کو آزاد بنگال بنایا اور اس آزاد بنگال کا وہ حاکم بنا، تو حاجی الیاس نے دارالحکومت کو شہر لکھنوتی سے یعنی شہر گوڑ سے شہر پنڈوا کی طرف منتقل کر دیا۔ وہ پنڈوا جس کا قدیم نام فیروز آباد تھا۔ اگر شہر پنڈوا کی موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو یہ ہے کہ اب یہ شہر پنڈوا یہ ضلع مالدہ مغربی بنگال ہندوستان کا حصہ ہے، اور یہیں پر حضرت علاء الحق پنڈوی سلطان المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس طرح شہر پنڈوا لمبے عرصے تک بنگال کا دارالحکومت بنا رہا، اور تقریباً 1442 عیسوی میں محمود اول نے دارالحکومت کو شہر پنڈوا سے شہر گوڑ منتقل کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، جب ترکوں کی حکومت تھی تو ترکوں کی حکومت جب شروع ہوئی 1201 عیسوی میں یا 1202 عیسوی میں، تو اس وقت سے لے کر 1338 عیسوی تک شہر لکھنوتی شہر گوڑ بنگال کا دارالحکومت یعنی راجدھانی بنا رہا۔ اس کے بعد حاجی الیاس نے آزاد بنگال کا اعلان کیا، اور پھر اس نے شہر گوڑ سے یعنی شہر لکھنوتی سے
دارالحکومت کو منتقل کر دیا شہر پنڈوا کی طرف۔ تو اب شہر پنڈوا بنگال کی راجدھانی بن گیا، اور شہر پنڈوا بنگال کی راجدھانی کافی عرصے تک رہا، بلکہ 1338 عیسوی سے لے کر 1442 عیسوی تک شہر پنڈوا پورے بنگال کی راجدھانی بنا رہا۔ پھر 1442 عیسوی میں محمود اول نے دارالحکومت بنگال کی شہر پنڈوا سے شہر گوڑ کی طرف دوبارہ منتقل کر دیا۔ پھر 1565 عیسوی میں سلیمان خان کررانی نے بنگال کا دارالحکومت شہر گوڑ سے شہر ٹانڈا میں منتقل کر دیا۔ یہ سلیمان خان کررانی کے بیٹے داؤد خان کررانی کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حاکم بنگال سلیمان خان کررانی کے بیٹے داؤد خان کررانی نے آج جو ہمارا شہر راج محل ہے یہاں پر سب سے پہلے عمارت قائم کی تھی۔ اسی عمارت کا نام ایک محل تھا۔ جی ہاں، تو اب پھر 1565 عیسوی میں سلیمان خان کررانی نے بنگال کا دارالحکومت شہر گوڑ سے یعنی شہر لکھنؤتی سے منتقل کر کے شہر ٹانڈا کر دیا۔ تو اب تک کی بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ترکوں کی حکومت کا دور شروع ہوا بنگال میں، تو سب سے پہلے بنگال کی راجدھانی شہر لکھنؤتی یعنی شہر گوڑ بنا۔ اس کے بعد پھر بنگال کی راجدھانی شہر پنڈوا بنا۔ پھر شہر پنڈوا کے بعد بنگال کی راجدھانی پھر دوبارہ شہر گوڑ یعنی شہر لکھنؤتی بنا۔ اس کے بعد پھر بنگال کی راجدھانی شہر ٹانڈا بن گیا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں۔ کتاب کا نام میموری آف پنڈوا اینڈ گوڑ، اس کا اردو سلیس ترجمہ آ چکا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تذکرہ گوڑ و پنڈوا، اس کا صفحہ نمبر 23 اور 23 سے لے کر اس کا صفحہ نمبر 26 تک کا آپ مطالعہ کریں۔ اب آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں، یہ شہر ٹانڈا کا نام آیا تو شہر پنڈوا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بنگال میں موجود ہے۔ شہر گوڑ یعنی لکھنؤتی، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ گوڑ مالدہ میں موجود ہے۔ لیکن یہ شہر ٹانڈا جو بنگال کی راجدھانی بنا، یہ کہاں پر ہے، یا ہے اب بھی یا نہیں ہے؟ تو میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ شہر ٹانڈا جو کہ بنگال کی راجدھانی بنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جو بنگال کی راجدھانی بنے، اتنا بڑا بنگال جس کا کچھ حصہ بنگال میں ہے یعنی ہندوستان میں ہے اور کچھ حصہ آج بنگلہ دیش میں ہے، اتنا بڑا بنگال کا اگر کوئی شہر راجدھانی بنے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی چھوٹا شہر تو ہوگا نہیں، وہ خود ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شہر ہوگا۔ تو آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ شہر ٹانڈا جس کو بنگال کی راجدھانی ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کی موجودہ صورتحال تو معلوم نہیں ہے، لیکن تحریری قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ راج محل ندی کے دوسرے جانب موجودہ بنگال میں راج محل جو ندی ہے جو بنگال سے لگی ہوئی ہے، تو اس طرف آپ کا راج محل ہے اور اس طرف آپ کا بنگال ہے۔ تو
راج محل ندی کے دوسرے جانب موجودہ بنگال میں یعنی بنگال کی اور شہر گوڑ سے تقریباً 15 میل جنوب کی طرف دریائے گنگا کے مشرقی کنارے پر یہ شہر ٹانڈا آباد تھا۔ تو یہ دریا کے کنارے ہی آباد کیا گیا تھا اس شہر کو بسایا گیا تھا۔ اس شہر کو بنگالی حکمران سلیمان کرانی نے 1564 عیسوی میں بسایا تھا۔ سلیمان کرانی نے شہر ٹانڈا کو دریا کے کنارے بسایا تھا، آباد کیا تھا۔ پھر یہ شہر 1826 عیسوی کے سیلاب میں مکمل طریقے سے تباہ ہو گیا۔ یہ شہر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ پانی کے نظر ہو گیا، یعنی سیلاب کی وجہ سے یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا، اور آج اس شہر کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ اس کی مکمل تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب مطالعہ کریں، میموری آف گوڑ اینڈ پنڈوا، اور اس کا ترجمہ تذکرہ گوڑ و پنڈوا، اس کا صفحہ نمبر 26 کا آپ مطالعہ کریں۔ اور دوسری کتاب تاریخ ادبیات پاکستان و ہند، اس کی 11ویں جلد، بنگال ادب اول، صفحہ نمبر 160 کا مطالعہ کریں۔ خیر، اب بات کریں تو آگے چل کر جب بنگال میں مغلیہ حکومت کا قیام ہوا تو پہلے تقریباً 150 سال تک بنگال میں محمد بن بختیار خلجی سے لے کر 150 سال تک بنگال میں ترکوں کی حکومت رہی۔ ترکوں کی حکومت کے بعد پھر بنگال میں مغلیہ حکومت کا دور شروع ہوا۔ مغلیہ حکومت کا دور جب بنگال میں شروع ہوا تو آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ بنگال میں مغلیہ حکومت کا قیام تقریباً 180 سال تک رہا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ بنگال میں سب سے پہلے ترکوں نے تقریباً 150 سال حکومت کی، اس کے بعد بنگال میں ترکوں کے بعد مغلوں نے تقریباً 180 سال تک حکومت کی۔ اب ترکوں کی حکومت کی جھلک آئندہ ویڈیو میں، آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی، اور پھر جب دونوں حکومت کی جھلک آپ کو بتا دی جائے گی تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شہر راج محل کس طریقے سے 2 مرتبہ پورے بنگال کی راجدھانی بنا۔ تو انتظار کیجئے دوسری ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔